اہلِ حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن إلى آخر الحديث. رواه ابن ماجہ وصححہ الالبانی رحمہ اللہ. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، پالن ہار اور مدبر ہے. اس کے حکم کے بغیر اس کائنات میں ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. اس کی مرضی ہوئی تو پوری دنیا تھم گئی، رک گئی، لاک ڈاؤن ہو گیا. اور ایک مرتبہ پھر رب کریم کا فضل ہوا، اس کی مرضی ہوئی تو دنیا اپنے رفتار اور اپنے ڈگر پر دھیرے دھیرے آنے لگی. بعدہ درد و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں. اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی نعمت سے مالا مال کیا، کفر، شرک اور بدعات سے الحمدللہ ہم لوگوں کو محفوظ رکھا. حاضرین جمعہ، اس وقت عالمی پیمانے پر بھی اور ملکی پیمانے پر بھی ہمیں کئی مسائل درپیش ہیں، جن میں ایک اہم مسئلہ ایک نئی بیماری کا ہے، جسے ہم اور آپ کورونا وائرس کے نام سے جانتے ہیں. یہ بیماری سب سے پہلے چین میں ظاہر ہوئی اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی. اور جہاں تک ہمارے ملک کا معاملہ ہے تو یہاں حکومت
ظلم و ستم پر آمادہ ہے. مسلمانوں کے لیے زمین تنگ سے تنگ ہوتے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی تاریخ کا سب سے نازک ترین دور ہے مسلمانوں کے لیے. اس کے علاوہ کساد بازاری، بے روزگاری، مہنگائی، یہ سارے مسائل ہمیں درپیش ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے اسلام کی کیا رہنمائی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اس ایک حدیث میں ان سارے مسائل کا حل ہے یا ان سارے مسائل کے اسباب کیا ہیں وہ بیان کیا گیا. ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن. اے مہاجرین کی جماعت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، 5 برائیاں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کا ارتکاب کرو گے تو کیا ہوگا. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ. اور میں اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان برائیوں میں مبتلا ہو. وہ برائیاں کیا ہیں؟ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی برائی بیان کرتے ہوئے کہا، لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. وہ 5 برائیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی برائی بیان کی. فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم کسی سماج میں، کسی سوسائٹی میں زناکاری، بدکاری عام ہو جائے گی، فسق و فجور اور بے حیائی عام ہو جائے گی، حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ اس کو اعلانیہ کیا جائے، علل اعلان زناکاری، بدکاری، بے حیائی اور فسق و فجور ہوگا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. تو جب بھی کسی قوم میں زناکاری اور بدکاری، بے حیائی عام ہوگی تو اس قوم کے اندر، اس سماج کے اندر طاعون اور اس کے علاوہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جو بیماریاں ان کے پہلے کے لوگوں میں نہیں تھی. دیکھ لیجئے دونوں باتیں کس طرح سے ہمارے معاشرے پر سچ ثابت ہو. زناکاری، بدکاری کس قدر عام ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں، بے حیائی کس قدر عام ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں. خاص طور پر سوشل میڈیا کے استعمال نے، موبائل کے کثرت استعمال نے نئی نسل کو کہاں پہنچا دیا، اور یہ برائی کس قدر بڑھ چکی ہے. خاص میڈیا ہو، عام میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر ایک نے اس برائی کو فروغ دیا ہے اور اس برائی کو بڑھایا ہے. نتیجہ بھی ہمارے سامنے کیا کہ پیارے نبی نے کہا جب بھی کوئی قوم زناکاری اور بدکاری، بے حیائی کرے گی علی الاعلان، تو اس کے اندر طاعون اور اس کے علاوہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جو بیماری ان سے پہلے کے لوگوں میں نہیں تھی. طاعون خود ایک مہلک بیماری ہے. آج دیکھ لیں یہ وائرس، یہ جراثیم، یہ کورونا جو ہمارے سامنے ہے، آج سے کچھ سال پہلے تک اس بیماری کو کوئی نہیں جانتا تھا. آج دنیا ایڈز کی بیماری کو جاننے لگی ہے، آج سے کچھ سال پہلے تک کوئی نہیں جانتا تھا. اور اس کے علاوہ بے شمار دنیا بھر کی ایسی ایسی بیماریاں آ گئی ہیں جن کا ہم صحیح سے نام بھی نہیں لے پاتے. تو ان تمام بیماریوں کا ایک بہت بڑا سبب، ایک بہت بڑی وجہ بدکاری، فحاشی اور بے حیائی. کہ جب بھی کسی سوسائٹی میں بدکاری، فحاشی عام ہوگی تو اللہ رب العالمین اس سوسائٹی میں، اس سماج میں، اس قوم کے اندر طرح طرح کی بیماریاں نازل کریں. دوسری برائی
دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، ڈنڈی مارنے لگتی ہے، تجارت میں گھپلا کرنے لگتی ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، تجارت میں گھپلا کرنا، یہ بہت بڑا جرم، ایک سماجی جرم ہے۔ ہم اور آپ اسے چھوٹا سمجھتے کیوں؟ ہمارا روز کا کام، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت اتار دی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ تباہی اور بربادی ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس قوم کو 3 طرح سے عذاب دیتا ہے، اور یہ جو عذاب ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں جو ملنا ہے وہ تو ملے گا، سزا ملے گی سزا، لیکن یہ جو عذاب حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ فرمایا إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ رب العالمین 3 طرح سے عذاب دیتا ہے۔ پہلا عذاب إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اس قوم اور سماج میں قحط سالی پڑ جاتی ہے، بھوکمری بڑھ جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ ابھی ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا کہ لوگ بیسک نیڈ کے لیے پریشان تھے، ان کی جو بنیادی ضرورتیں گھر میں ہوتی ہے کھانے کی، اناج کی، وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھی لاک ڈاؤن میں۔ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ، دوسرا عذاب کیا بتایا اللہ کے رسول نے؟ مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ ہم دیکھ لیں آج مہنگائی کس قدر بڑھ گئی۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور تیسرا عذاب کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ ان پر ظالم حکمراں مسلط ہو جاتے ہیں۔ ظالم حکمرانوں کا ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے ایسی قوم کو جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، تجارت میں گھپلا کرتی ہے۔ تو ایک گناہ، ایک جرم اور اس کی 3 سزا، وہ آخرت میں، دنیا میں جو سزا جھیلنا ہوگا وہ تو اللہ رب العالمین جھلائے گا۔ تو ہم اور آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ اور تجارت میں گھپلے کس طرح ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہوتے ہیں، کیسے کیسے ایک دکاندار گراہک کو بیوقوف بناتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ مارکیٹ والے ہیں، سب جانتے ہیں کیسے گراہک کو کاٹا جاتا ہے، کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ بلکہ آج تجارت اسی کا نام ہو گیا کہ جو انسان جتنا اچھا لوگوں کو بیوقوف بنا لے وہ اتنا اچھا تاجر مانا جاتا ہے۔ تو بہت بڑا جرم ہے ناپ تول میں کمی، ایک جرم ہے اور اس کی سزا اللہ رب العالمین 3 طرح سے دیتا ہے، اور وہ تینوں سزائیں ہمارے اوپر اس وقت ہیں۔ دنیا میں ہم جھیل رہے ہیں، آخرت میں ہمیں سزا ملے گی۔ تینوں سزا، ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہیں، بھوکمری، قحط سالی دنیا کے بہت سارے حصوں میں ابھی بھی ہے، اور مہنگائی تو پانی سر کے اوپر جا چکا۔ تیسری برائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی قوم، کوئی سماج زکوٰۃ دینا روک دیتی ہے، زکوٰۃ دینا روک دیتی ہے، تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش روک دیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اور اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے، تو آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش نازل نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو بارش ہو رہی ہے وہ جانوروں اور چوپایوں کی وجہ سے، ہم انسانوں کے لیے نہیں ہوئی۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا روک دیتی ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، 2.5% دینا ہے، لیکن ہم مسلمان نہیں دیتے، دیتے ہیں تو پورا نہیں دیتے، یا دیتے ہیں تو اچھا نہیں دیتے، اس میں جگاڑ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح زکوٰۃ ہمارا کم ہو جائے یا معاف ہو جائے۔ سال ختم ہوا تو ختم ہونے سے پہلے بیوی کے نام پہ کر دو مال، بیٹے کے نام پہ کر دو مال، اس سے بچنے والے نہیں ہیں۔ ہم کسے دھوکہ دیں؟ اللہ رب العالمین کو۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، ہم اس کو دھوکہ دیں گے؟
ہم دنیا میں کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے، لیکن ہم اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ روکتی ہے، آج مسلمان واقعی زکوٰۃ نہیں دیتے، کچھ لوگ دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ سب نہیں دیتے، لیکن بہت بڑی تعداد زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ تو سزا کیا ہے اس جرم کا؟ کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ بارش کی کمی کتنی زیادہ ہے آج کل، اور پانی کی کمی کتنی ہے سب کو، خاص طور پر ممبئی شہر میں پانی کی قلت کا ہم سب کو اندازہ ہے کہ کس قدر پانی کی پریشانی ہوتی ہے ہمیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے زکوٰۃ روک دیا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے۔ چوتھی برائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی قوم اللہ کے عہد کو توڑ دیتی ہے، اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے، تو اللہ رب العالمین کیا سزا دیتا ہے؟ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ جب کوئی قوم اللہ کے عہد کو توڑ دیتی ہے، اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے قوم میں غیروں میں سے ان پر دشمن مسلط کر دیتا ہے، اور وہ دشمن ان کی زمین جائیداد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کے عہد کو توڑتی ہے، اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے، تو اللہ رب العالمین سزا کیا دیتا ہے اس جرم کی؟ غیروں میں سے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ دشمن ان کی زمین جائیداد اور پراپرٹی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا عہد کیا ہے؟ ہم نے ایمان لایا، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، گویا ہم نے اللہ سے عہد کر لیا، ہم نے رسول سے عہد کر لیا۔ کلمہ پڑھا تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایگریمنٹ کر لیا اللہ اس کے رسول سے، کس بات کا؟ اس بات کا کہ ہماری زندگی کا ہر اسٹیپ، ہماری زندگی کا ہر لمحہ گزرے گا تو صرف اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے گا۔ یہ ہم نے ایگریمنٹ کر لیا جس دن ہم نے کلمہ پڑھ دیا، ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم اس ایگریمنٹ کو پورا نہیں کریں گے، اللہ کے عہد کو توڑیں گے، اللہ کے رسول کے عہد کو توڑیں گے، کس طرح کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، تو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا۔ تو اللہ رب العالمین سزا کیا دے گا؟ غیروں میں سے دشمن مسلط کر دے گا، وہ ہماری زمین جائیداد اور پراپرٹی اور باقی چیزوں کو نقصان پہنچائے۔ دیکھ لیں ہم کہ یہ جرم ہم کتنا کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ سزا، یہ عذاب ہے کہ نہیں؟ گزشتہ دنوں ابھی جب CNRC کے واقعات ہو رہے تھے، تو اتر پردیش میں صرف کتنے لوگوں کی زمین جائیداد ہڑپی گئی، صرف اس وجہ سے کہ کیمرے میں ان کی تصویریں آ گئی تھی کہ یہ لوگ پروٹیسٹ کرنے والوں میں تھے، احتجاج کرنے والوں میں سے تھے۔ تو یہ جرم بھی ہم کرتے ہیں، اور اس کی سزا بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم دیکھیں، زمانے سے دیکھ رہے ہیں، ہم بار بار حکومتیں ہمیں یہ دھمکیاں دیتی ہیں کہ اگر تم کچھ بولو گے تو ہم تمہاری زمین جائیداد ہڑپا دیں۔ تو یہ جرم بھی ہمارے سامنے، اور اس جرم کی سزا بھی ہمارے سامنے۔ پانچویں چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، اور اس کو کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمُ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی قوم کے حکام، حاکم، مسلم حکمران، علماء، مفتی، ما لم تحکموا ائمتهم بکتاب اللہ، جب کسی قوم کے حکام، ائمہ، مفتی اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کرتے، وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ کی کتاب میں سے اختیار کرنے لگتے تھے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب کوئی قوم، کسی قوم کے حکمراں، کسی قوم، کسی سماج کے علماء کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ نہیں کرتے، اور کتاب اللہ میں سے اختیار کرنے لگتے، چننے لگتے ہیں، کچھ چیزوں کو لے لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی سزا اللہ رب العالمین کیا دیتا ہے؟ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ رب العالمین آپسی اختلافات کو بڑھا دیتا ہے۔ جب کسی قوم کے علماء
قرآن کو چھوڑ دے تو قرآن کیوں نازل ہو؟ اللہ کی کتاب کیوں نازل ہوئی؟ تاکہ علماء ائمہ مسلمان اس کتاب کو حکم مانے، اس کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کریں. کوئی مسئلہ ہو، زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، تو اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے کریں. لیکن جب کوئی کسی قوم کے علماء اور مفتی حکمران اللہ کی کتاب میں سے چننے لگتے ہیں، یعنی جو اپنے مطلب کی چیزیں ہوئی اس کو لے لیا اور جو مطلب کی چیزیں نہیں ہوئی اس کو چھوڑ دیا، جب یہ سٹیج آ جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ اللہ رب العالمین آپسی اختلافات کو بڑھا دیتا ہے. آج دیکھیے ہمارے آپسی اختلافات کس قدر بڑھے. جتنے فرقے ہیں سب تمام فرقے ایک دوسرے کی دشمنی میں ایک دم بڑھ چڑھ کر، تو ساری باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی وہ ہمارے سماج میں موجود ہے، اور وہ ساری برائیاں ہمارے سماج میں موجود ہیں، اور ان برائیوں کا نتیجہ، ان برائیوں کے جو نتائج ہوتے ہیں، ان برائیوں کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں، وہ ریزلٹ بھی ہمارے ساتھ کہ جب بھی کسی سماج میں زناکاری ہوگی تو بیماریاں آئیں گی. جب بھی کوئی سماج ناپ تول میں کمی کرے گا تو اللہ رب العالمین 3 طرح سے سزا دے گا: قحط سالی، ظالم حکمراں اور مہنگائی. اور جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ روک دے تو اللہ رب العالمین بارش کو روک دے گا. اور جب بھی کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑ دے گی تو اللہ رب العالمین غیروں میں سے دشمن مسلط کر دے گا. اور جب بھی کسی قوم کے حکمراں اور علماء اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے آپسی اختلافات کو بڑھا دے گا. یہ سارے نتائج ہمارے سامنے. اور اللہ رب العالمین نے کہا: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. لوگوں تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی آزمائشیں آتی ہیں، وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور اللہ رب العالمین تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی ہمیں جو سزائیں مل رہی ہیں وہ ہمارے تھوڑے بہت گناہوں کی سزا ہے. اللہ رب العالمین تو بہت بڑا غفور و رحیم ہے، وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. ہمیں جو ہم جھیل رہے ہیں، جو پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہے، وہ ہماری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، اپنی نافرمانیوں اور معصیتوں کا نتیجہ ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹیں، اپنے گریبان میں جھانکیں. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ میں تو کہیں کسی ان بیان کی ہوئی برائیوں میں سے کسی برائی میں مبتلا تو نہیں ہوں. اگر مبتلا ہے تو اس برائی کو اس سماج سے باہر نکالنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو درست کریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اور اجتماعی توبے سے کام نہیں چلے گا. ہر آدمی اپنے گناہوں کی توبہ اللہ رب العالمین سے کرے. ہر آدمی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائے، معافی مانگے، روئے، گڑ گڑائے، تب جا کر مصیبتیں ٹلیں گی، تب جا کر پریشانیاں دور ہوں گی، تب جا کر اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.